شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے محمد فراز شیئر کر رہے ہیں۔ فراز کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے ماموں کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں نے ہمیں یہ سٹوری بتائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک دوست ہوتا تھا۔ یہ بات آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کا وہ جو دوست تھا، بیسٹ فرینڈ تھا ان کا، وہ اسٹیشن ماسٹر لگ گیا۔ تو اس کی جو پوسٹنگ تھی وہ بیلا پور ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ اس دور میں وہ جگہ بالکل ویران ہوتی تھی۔ وہاں پر صرف ٹرین گزرا کرتی تھی۔ وہاں پر کوئی اسٹیشن ماسٹر نہیں تھا۔ وہ اسٹیشن بھی بہت زیادہ پرسرار اور پرانا تھا اور بند رہتا تھا۔ وہاں پر اسٹیشن ماسٹر اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اس جگہ کو، اس اسٹیشن کو آباد کیا جا سکے، کیونکہ وہاں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبے اور شہر بھی لگا کرتے تھے۔ تو جب میرا دوست وہاں پر اسٹیشن ماسٹر بن کے گیا تو اس کو اسٹیشن کے قریب ہی رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا گیا۔ وہ وہاں پر اسٹیشن کے پاس ہی بنے ہوئے ایک گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ وہاں سے ڈیوٹی کر کے دوبارہ اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہاں پر اس کو رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا گیا۔ وہ گھر بھی جو تھے وہ گورنمنٹ کے ہی بنائے ہوئے گھر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا، ابھی شروع میں میں اکیلا ہی تھا، میری فیملی نہیں آئی تھی۔ جب میں اسٹیشن سے ڈیوٹی کر کے آخری ٹرین جب گزر جاتی تھی تو میں اپنے گھر سونے کے لیے جاتا تھا، تو اس کے بعد مجھے باہر سے بہت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ اونچی آواز میں کچھ گنگناتی ہے، جیسے کوئی گانے گاتی ہے۔ وہ آواز مجھے باقاعدہ سنائی دیتی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ یہاں آس پاس تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ایک اسٹیشن ہے جہاں پر یہ ایک گھر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے جو رات بھر گانے گاتی رہتی ہے۔ میں اکثر کوشش کرتا تھا کہ میں دیکھ سکوں بھلا یہ کون عورت ہے جو رات بھر اتنی اونچی آواز میں باہر گانے گاتی رہتی ہے، لیکن پھر میں دن بھر کا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ میں باہر نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے گئے۔ روز رات کو وہ عورت گانے گنگناتی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بہت سخت موسم خراب تھا، سارا دن کالے بادل بنے رہے، ایسا لگتا تھا ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ شام ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی آخری ٹرین آئی، اس کے بعد میں نے آج گھر جلدی جانا تھا، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور سردی کی بارش بھی بہت تیز تھی۔ میں وہاں سے اپنی چھتری لیے جیسے اسٹیشن سے نکلا کہ میں اپنے گھر جا سکوں، گھر قریب ہی تھا، میں پیدل ہی اسٹیشن آیا جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے راستے پر جا رہا تھا، اس راستے پر بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت کے پاس مجھے کوئی عورت کھڑی دکھائی دی۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ عورت کون ہے اور یہاں پر کیوں کھڑی ہے۔ میں اس کے پاس سے جب گزرنے لگا تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ آخری ٹائم کی ٹرین جا چکی ہے، اب آپ صبح آنا، بارش بہت تیز ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سفید لباس میں تھی اور اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ یہ بات کر کے میں اس کے پاس سے آگے جانے لگا۔ جب میں اس کے پاس سے گزر کر آگے گیا، ابھی میں 3 سے 4 قدم ہی آگے گیا ہوں گا، تو مجھے وہی گنگنانے کی آواز آنے لگ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ مدھم سی آواز میں گنگناتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے پیروں میں پازیبیں پہنی ہوں۔ پائل کی چھن چھن برستی بارش، رات کا وقت، اسٹیشن کا راستہ، اور وہ میرے پیچھے گنگناتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں رک سکتا تھا، اور نہ ہی میں اس سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ تم کون ہو۔
پھر بھی میں نے ہمت کی کہ میں اس سے پوچھتا ہوں تم کون ہو اور رات بھر یہاں پر گانے کیوں گنگناتی ہو۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ منظر اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ میں وہاں سے تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا، اتنی سخت بارش تھی، اتنی سخت سردی تھی، اس کے باوجود میرے پسینے چھوٹ گئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے۔ میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی چڑیل آفت یا کوئی جنی ہے جو یہاں پر رات بھر بھٹکتی ہے۔ اسی وجہ سے شاید یہ جو اسٹیشن تھا یہ ویران اور سنسان تھا اور یہاں پر کوئی بھی اسٹیشن ماسٹر 3 ماہ سے اوپر نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں صبح اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ رات بھر میں اسی خوف میں رہا۔ ابھی جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، برستی بارش اور گرجتے بادلوں میں اس کے گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایک انسان کی آواز اتنی اونچی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی آواز بہت اونچی فضا میں گونجتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر جیسے کچھ گا رہی ہو۔ وہ گانے کی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ایک عجیب سی دھن ہوتی تھی جس میں وہ گاتی رہتی تھی، اور آج اس کو باقاعدہ میں دیکھ بھی چکا تھا۔ میں خوف سے سو نہیں پا رہا تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں نے وہ رات گزاری۔ صبح ہوتی گئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں اس وقت صرف ایک دکان پر فون ہوتا تھا۔ وہاں پر جب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو وہ لوگ بھی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ تم اس نوکری کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ، ہمیں یہ نوکری نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیل آفت، وہ ڈائن تمہیں جان سے مار ہی نہ دے، کیونکہ تم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے۔ میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اطلاع دینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، میں بنا بتائے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں نے سن رکھا تھا وہاں کے کبھی کبھار مقامی لوگ جو آس پاس کی آبادیوں سے آتے تھے، ان سے جب میں پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں پر تو کوئی اسٹیشن ماسٹر رہ ہی نہیں سکتا، جو بھی آتا ہے وہ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، حد ہو تو 3 ماہ بعد یہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیوں گیا ہے۔ یہ اسٹیشن بالکل ویران ہوتا ہے، شام کے وقت اس اسٹیشن کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس اسٹیشن کے اوپر رات کے وقت کوئی چڑیل بھٹکتی ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ آس پاس کی آبادی پر کوئی بھی شام کے وقت وہاں پر نہیں آتا تھا۔ ٹرین باقاعدہ وہاں پر آتی تھی، رکتی تھی، جو بھی ٹرین کا رکنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ ٹرین وہاں پر 15 منٹ رکتی تھی، جبکہ باقی کے جو اسٹیشن ہوتے تھے وہاں پر ٹرین کے رکنے کا ٹائم 20 سے 25 منٹ ہوتا تھا، جس میں مسافر کچھ کھا پی بھی لیتے تھے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو اسٹیشن تھا یہاں پر ٹرین بامشکل 10 سے 15 منٹ ہی رکتی تھی اور ٹرین وہاں سے روانہ ہو جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے آج رات بھی یہیں پر رکنا پڑ گیا کیونکہ موسم بہت سا خراب تھا اور آج بھی بارش بہت زیادہ تیز تھی۔ خوف کے عالم میں صبح جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں چھتری لانا بھول گیا۔ میرے پاس کوئی چھتری نہیں تھی اور بارش بھی بہت تیز تھی۔ میں بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ ٹرین کا آخری وقت بھی آ کر گزر گیا۔ آخری ٹائم کی ٹرین بھی گزر چکی تھی۔ اب میں اس پرسرار، اس ویران اور آسیب زدہ اسٹیشن پر رات کے وقت بالکل اکیلا تھا۔ میرے سوا وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آج مجھے اسٹیشن کے باہر سے ہی گنگنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسٹیشن کے باہر ہی چل پھر رہی ہو۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ میں وہیں پر اپنے اسٹیشن والے کمرے میں ہی تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہ باہر ریلوے ٹریکس کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور باقاعدہ اسی کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ کبھی کھڑی ہوتی تھی تو قد بہت دراز لگتا تھا، کبھی کھڑی ہوتی تھی تو قد بہت چھوٹا لگتا تھا، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ادھر منہ کر بیٹھی ہے، لیکن غور کر کے دیکھتا تھا تو اس کا چہرہ اسی طرف ہوتا تھا، جیسے کہ اس کی گردن چاروں طرف گھوم رہی ہو۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ تھا اور اس میں چمکتی ہوئی پیلے رنگ کی وہ آنکھیں تھیں۔
میں بہت ڈر گیا تھا کہ اب میں یہاں سے کیسے جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، میں نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر، میں یہاں سے بخیر و عافیت اپنے گھر چلا جاؤں، کیونکہ میرا سارا سامان اسی گھر میں رکھا ہوا تھا اور میں یہاں پر اتنی سخت سردی میں اسٹیشن پر رک بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو گنگنانے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی، وہ باہر نہیں تھی۔ بارش بہت تیز تھی۔ میں نے وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت تیز بارش میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جس درخت کے نیچے کل میں نے اسے کھڑے دیکھا تھا، آج وہ اس درخت کے نیچے بھی نہیں تھی۔ وہ درخت بہت بڑا اور بہت گھنا درخت تھا۔ وہ پیپل کا ایک درخت تھا۔ میں اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور میں پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور مجھے بہت زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی۔ میں 1 منٹ کے لیے وہاں پر رکا تھا کہ اپنے کپڑے نچوڑ سکوں، کیونکہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے جوتوں میں بھی پانی بھر گیا تھا۔ جیسے میں درخت کے نیچے کھڑا ہوا، بار بار بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی تو ہر طرف روشنی ہو جاتی تھی۔ ابھی میں اپنے جوتے ہی جھاڑ رہا تھا، مجھے درخت کے اوپر سے پھر ہنسنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ درخت کے اوپر سے ہنس رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ شاید بارش کی آواز ہے، بادلوں کی آواز ہے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دوبارہ سے جب اس کی ہنسی کی آواز گونجی، میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے جوتے وہیں پر پھینکے اور بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں بھاگ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریکس کے اوپر بھاگ رہی تھی، جبکہ آواز مجھے درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ جو ریل کی پٹری تھی میرے اس گھر کے آگے سے ہی گزرتی تھی اور پیپل کے اس درخت کے آگے سے بھی گزرتی تھی۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچا۔ اس کے گانے کی اور اس کے کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ برستی بارش میں اس کے کہکے فضا میں گونج رہے تھے، بادل گرج رہے تھے اور باہر اس پرسرار اور بھیانک اسٹیشن کے اوپر ایک چڑیل اور ڈائن تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت ڈر تھا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اور میری حالت بھی ایسی تھی کہ جیسے میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ لیکن جس گھر میں رہتا تھا وہاں پر میں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا اور میں نے ایک سکون کا سانس لیا، ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور قرآن پاک پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا کہ اللہ کسی طرح سے میں یہاں سے جا سکوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جگہ اس حد تک پرسرار ہے، اس حد تک آسیب زدہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ ایک ڈائن بھٹکتی ہے۔ ساری رات میں نہیں سو سکا، ساری رات بارش ہوتی رہی اور وہ آج میرے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس کی دستک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے لگ چکی تھی اور میرے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ سارا علاقہ ہی اس کا تھا، وہ پیپل کا درخت، وہ اسٹیشن، یہ گھر، وہ ہر جگہ پر بھٹکتی تھی۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ میں اکیلا تھا اور میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں صرف اللہ سے مدد مانگ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ پوری رات بارش ہوتی رہی اور پوری رات باہر سے اس کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی وہ دروازے پر دستک دیتی تھی تو کبھی کمرے میں لگی کھڑکیوں پر، لیکن میں نے قرآن پاک سینے سے لگایا ہوا تھا اور میں ڈر نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی بارش بھی تھم گئی اور اس کی آوازیں بھی تھم گئیں۔ دن کے وقت وہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں فوراً سے وہاں سے نکلا۔ اسٹیشن پر جو ٹرین آئی اس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ مجھے بہت سخت بخار تھا۔ میں نے اپنے گھر جا کر یہ بات سب کو بتائی۔ گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں نے دوائی وغیرہ بھی لی لیکن میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ وہاں پر پہنچ کر ہی میں نے اطلاع دے دی تھی کہ مجھے وہاں پر کام نہیں کرنا۔ ایک بار پھر وہ اسٹیشن بالکل خالی ہو گیا۔ کافی جگہ سے میں نے علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا اور میں بہت خوف زدہ رہتا تھا، جبکہ اپنے گھر کے آس پاس یا اپنے گھر میں مجھے دوبارہ وہ کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اسی طرح سے 3-4 سال گزر گئے۔ میں نے گاؤں میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے کچھ رشتہ دار آئے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے گاؤں گیا۔ تو گاؤں واپسی پر جب ہم لوگ آئے تو بیلا پور اسٹیشن پر ہی ہم لوگوں کی ٹرین رکی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔
مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا، وہی اسٹیشن کا کمرہ۔ میں اس گھر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ٹرین اس گھر کے پاس سے گزر رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے وہ پیپل کا درخت بھی دیکھا۔ وہ گھر بالکل ایک کھنڈر بن چکا تھا، ایک ٹوٹا ہوا کھنڈر۔ اس گھر کی کھڑکیاں دروازے تک گر چکے تھے۔ ان کھنڈرات میں بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹرین گزر رہی تھی، مجھے وہاں پر وہ کھڑی دکھائی دی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس اسٹیشن کی طرف نہیں گیا۔ میں اس ٹرین پر کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا جو اس اسٹیشن پر رکتی تھی۔ یہ میرے ماموں کے دوست کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ جب بھی یہ کہانی ہمیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا دوست تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد فراز آپ کا۔ اس طرح یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر 4 راتیں ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ بہت ہارر ناول ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ نیلا وائس آفیشیل ہارر سٹوریز آفیشیل نیلا وائس آفیشیل ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ریئل گھوسٹ اسٹوری میرے بھائی کا چینل ہے جہاں پر وہ لائیو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ کمیونٹی ٹیب میں نے ان کے چینل کی ویڈیو کا لنک لگایا ہوا ہے، وہاں سے آپ جا کے ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نوشین ڈیلی روٹین پر جلد از جلد ولاگ بھی آئے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔